آیت نمبر 148 سورۃ بقرہ۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے اس کا رخ ہے اور وہ اس کی طرف منہ پھیرے ہوئے ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سب لے جاؤ بھلائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، وہ لے آئے گا تم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھے کر کے، سب کے سب کو۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں بتانے کا مقصد، جو پیچھے کی بحث تھی، بتایا گیا کہ اصل چیز رخ کرنا نہیں، بلکہ وہ بھلائیاں ہیں جن کے لیے تم نماز پڑھتے ہو، یا جو تم نماز میں پڑھتے ہو، جو اللہ سے عہد کرتے ہو دن میں 5 وقت کی نمازوں میں، اس کی رکعتوں کی تعداد دیکھ لیں، اور جو سورۃ فاتحہ میں عہد کرتے ہو، جو رکوع میں عہد کرتے ہو کہ اللہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی عظیم ہیں، جو آپ صورتیں ملاتے ہو ان میں آپ جو عہد کرتے ہو، اصل وہ کرنے کے کام ہیں۔ لہذا سمت اور مقام کے جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے آپ کو اصل مقصد یعنی نیکیوں کے اصول کی فکر کرنی چاہیے۔ یعنی نماز آپ کو منکرات سے نہیں روک رہی، برائیوں سے نہیں روکتی، سود سے نہیں روک رہی، نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن یہی نیکیاں تمہارے کام آئیں گی۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، سارا قرآن ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن بعض آیات انسان کو اپنے مقصد کی طرف واپس پلٹا دیتی ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رخ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ایم ہے، چاہے وہ ایز انسان لیں یا جماعت لیں یا گروپ لیں، اور وہ اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اپنے مقصد کے اصول کے لیے۔ مولی منہ پھیرنا ہوتا ہے نا، منہ چہرہ آپ کی تمام شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، یعنی اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کی بوجھ، اس کی نظر، اس کی عقل، اس کی زبان فل اس کے کام میں انوالو ہے۔ کوئی سیاست میں جا کے پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئرنگ میں جا کے انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی میڈیکل کے شعبے میں جا کے ڈاکٹر، کوئی سرجن بننا چاہتا ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایم ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ با مقصد بہترین مقصد ہے، کچھ کے بے مقصد بھی ہیں، جو ڈرگز مافیا میں چلے جاتے ہیں، جو ڈان بننا چاہتے ہیں، جو فلموں میں چلے جاتے ہیں، جو سپر ہٹ اداکار یا اداکارہ بننا چاہتے ہیں، کوئی گلوکاری میں چلا جاتا ہے جو کہ بہترین سنگر کا ایوارڈ لینا چاہتا ہے، کوئی جادو ٹونے میں چلا جاتا ہے اور اپنا نام کماتا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، سب کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ایم ہے۔ ہم کیا کریں؟ اس آیت میں فرمایا گیا تم بحث سے بچو، بحث سے ہمیشہ بچیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پاس سے چیزیں دور کر رکھی تھی، ان میں سب سے امپورٹنٹ یہی تھی کہ بحث سے بچے۔ تبلیغ کرنے کا سٹائل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں سے بحثیں کریں، آپ درس و تدریس کریں، لیکن بحث میں مت پڑیں، جب یہ معلوم ہے کہ اس بحث سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مثلا آپ کسی کا بھی انٹرویو سنیں، کسی گلوکار کا، کسی اداکار کا، آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہ شعبہ اسلام میں منع ہے، تو کہتا ہے الحمدللہ میرا یہ گانا اللہ کے فضل سے سپر ہٹ ہوا۔ اب وہاں آپ کیا کہیں گے، کس چیز پہ شکر ادا ہو رہا ہے؟ تو پھر اس فضول بحث کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سبقت لے جانا ہے۔ سبقہ ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑنا، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے نا، کون فاسٹ آئے گا، دوڑ لگانا، چلنا نہیں، خالی دوڑ نہیں۔ فَاسْتَبِقُوا، مقابلے میں دوڑ لگاؤ۔ کس چیز میں؟ کسی نیک عمل کا جب موقع مل جائے تو دیر نہ کرو۔ سمپل سی بات ہے، نماز افضل وقت میں پڑھیں، دیر کیوں کرتے ہیں آپ؟
کس چیز کے انتظار میں ہوتے؟ پڑھنی آپ ہی نے تو پھر پڑھیں، اور اول وقت میں پڑھیں تاکہ آپ کی نماز اس میں شامل ہو جائے جو کہ سابقون میں لوگ شامل ہیں. اور وہ کام نیکیوں کے کام جو ہیں اس میں دوڑ دھوپ کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ فضول بحثوں میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور سابقات الی الخیرات میں سستی کرنا عموماً آخرت کی غفلت کا سبب بنتی ہے. جس کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر درپیش ہو وہ کبھی فضول بحثوں میں نہیں الجھتا، اپنی منزل طے کرنے کی فکر میں رہتا ہے. قیامت کے دن نیکیاں ہی کام آئیں گی، بحثیں کام نہیں آئیں گی. سو مقصد پہ نگاہ رکھیں. چھوٹے دماغوں میں خواب ہوتے ہیں، بڑے دماغوں میں مقصد ہوتے ہیں. زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس کے ہر ٹیسٹ میں پاس ہونا، کسی نیکی کے کام کو ہاتھ سے نہ گنوانا، چاہے وہ فزیکلی نیکی ہے، چاہے مینٹلی نیکی ہے، چاہے مالی نیکی ہے، چاہے اخلاقی نیکی ہے، جیسی بھی ہے. خلقی بھی ہوتی ہے نا، خلقی بھی ہوتی ہے، لباس کی بھی ہے، پراپر لباس، اس کا بھی ثواب ہے. حکم آ گیا نا، بحث مت کرو، اس میں وقت ضائع مت کرو، اپناؤ اس نیکی کو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. اس کا کیا مطلب ہے کہ بحثوں میں ہار جیت اور لوگوں کے ترازات سے بچنے کی فکر چند روزہ دنیا کے لیے نا، اور ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام اقوام عالم کو جمع کر کے حساب لیں گے. عقل مند کا کام کیا ہے؟ اپنے اوقات اس کی فکر میں صرف کریں. اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، وہ حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں میں اس کو ہرا دوں، میں جیت جاؤں، میں دلائل سے جیت جاؤں. قائل کریں، مائل کریں، بہت شکن بنے، دل شکن نہ بنے، مقابلے میں نہ آئیں. طبیب بنے، پہلوان نہ بنے. طبیب بھی نشتر سے ہی نکالتا نا سولی، لیکن اس پہ ہمارا یقین ہوتا ہے. پہلوان ٹانگ توڑ دیتا ہے. کینچی سے نہ کاٹے، سوئی سے جوڑے، جوڑنے والے بنے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، وہ قدرت رکھتا ہے نا، وہ اس کو واپس لانے پہ قدرت رکھتا ہے. آپ کے جسم اور بدن مختلف ہو جائیں، گو ادھر ادھر بکھر جائیں، جیسے جہاز میں ڈیتھ ہوتی ہے کئی لوگوں کی، ملتا ہی کچھ نہیں. اللہ کے پاس قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے، وہ سب کو وہاں پراپر اسی طرح اپنی اصل حالت میں جمع کریں گے. تو اس لیے چھوٹی سی آیت کوسے میں دریا بند ہے. نکلیں ان بے مقصد باتوں سے، بے مقصد بحثوں سے. اپنے دماغ کو کوڑے کا ڈسٹبن مت بنائیں، لوگوں کی باتوں کو دماغ میں مت بٹھائیں، ان کے اعتراضات کو اگنور کریں، ان کی جو آپ کی دل شکنی کرتے ہیں، آپ کی تنقید کرتے ہیں، پرواہ بھی نہ کریں. ہوتی ہے، اثر بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا مقصد ہو نا، بہت سے مقصد ہیں، آپ اپنا کے دیکھیں. آپ کا دل کرتا ہے میں بہترین ڈیزائنر بنوں، پھر بن جاتے ہیں، پھر فیڈ اپ. کتنے پیسے والے اور دنیا کے ٹارگٹ اچیو کرنے والے آخری منزل سے نیچے چھلانگ لگا دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ مقصد سکون نہیں دیتے. محنت ضرور کریں، اس لیے کریں کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. محنتی ہاتھ اللہ کو پسند ہے. زیادہ کمائیں، بہت بنائیں، کس لیے کہ میں ان کے کام آ سکوں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جو معذور ہیں، جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں. کریں، لیکن اصل چیز جو آپ کو پرسکون رکھے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اور جو وہاں آپ کے آئے گی، نامہ اعمال میں تولی جائے گی. وہ یہ دنیا کے مقصد نہیں تھی کہ آپ بہترین ڈاکٹر تھے. ہاں، اس کے ساتھ اگر آپ نے لوگوں کی بھلائیاں کی ہیں، لوگوں میں خیر بانٹی ہے، تو بھی ثواب ہے. لیکن صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے کہ آج کل بڑا گردے کا ڈاکٹر بنے زیادہ پیسہ ہے، اسکن الرجی کا بنے زیادہ پیسہ ہے، کس میں زیادہ پیسہ ہے، کس میں زیادہ ہیپیٹائٹس سی عام پھیل رہا ہے، اس کا ڈاکٹر بنے زیادہ پیسہ ہے. ہم ان کی بیماریاں بیچتے ہیں،
ہم ان کی تکلیفوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسری کمپنیوں سے ساز باز کر لیں، لیبارٹری سے کمیشن رکھیں، انہی کی نام لکھیں، وہاں جائیں جی سب سے بہترین وہاں کا رزلٹ ہوتا ہے، میں تو اسی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، کمیشن ملتا ہے، مہینے میں 10 پیشنٹ کے 20 پیشنٹ کے کمیشن ملتا ہے، تو پھر بتائیں اس ڈاکٹر کی نیکیاں ترازو پہ رکھی جائیں گی؟ وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ اصل بتا رہی ہوں کہ سارے مقصد دنیا تک ہے، دنیا جیسے ہی قبر کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، ساری ڈگریاں فیل، اصل ڈگری قرآن کی، نماز کی، خیرات کی، نیکیوں کی، اس لیے نیکیوں میں آگے بڑھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں اکثر سناتی ہوتی ہوں نا آپ کو، اوریجنل ہے، کہ بیٹا اس کو ساری ڈگریاں کمپلیٹ ہوئی اور بہترین رزلٹ آؤٹ ہوئے، اور اچانک طبیعت خراب ہوئی تو پتہ چلا بلڈ کینسر ہے اور چند ہفتوں کا مہمان ہے۔ اس نے اپنے والد کو بلایا، کہا میری ساری ڈگریاں لائے، ان لے کے پاس بیٹھا، اس نے کہا مجھے ایک ڈگری بھی قرآن کی لیتی ہوتی نا تو آج میں مایوس نہ دنیا سے جاتا، اس میں سے ایک ڈگری بھی میری قبر کی کام کی نہیں، میرے آخرت کے کام کی نہیں۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا باپ بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، وہ لوگوں نے کہا صبر کرو، بہت کچھ کہا، آخر اس نے کہا میں اس چیز پہ نہیں روتا کہ وہ مر گیا، مجھے اللہ کے حکم پہ میں راضی ہوں، دکھ ان آخری جملوں کا ہے کہ والد محترم کاش آپ نے مجھے میری 22-23 سالہ زندگی میں ایک قرآن کی ڈگری لے دی ہوتی۔ تو یہ واقعہ بہت ہے ہمیں یہ سمجھنے کے لیے، فاستبقوا الخیرات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔